بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جو ناتمام آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو قرآن نے کہا کہ سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہم آل بیت ہیں، ہمارے ساتھ وابستگی قوم کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ یعنی آل بیت وہ قوم ہے کہ جس کو مسلمہ طور پر پوری دنیا میں ایک وقت میں کہا جاتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ ضرور اپنی تشہد میں بیٹھ کے یہ کلمات بھی ضرور پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر آل بیت رسول کو ہر حالت میں مانتا ہے، کیونکہ اس کو بیچ میں سے نکالا جائے نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس مناسبت سے ائمہ اہل بیت سر عنوان آئیں گے۔ ائمہ اہل بیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر جاننا انتہائی موقع و مال کے مناسب ہوگا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ میرے سامنے ایک استفتاء ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفتاء کیا گیا، پرانا جو فتاوی رضویہ شریف ہے اس کی جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ یہ مسئلے کا اصل متن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ مسئلہ حامد حسن طالب العلم مدرسہ اہل سنت والجماعت، روز دوشنبہ، تاریخ 11 محرم الحرام اور سن 1324، یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے آخری سالوں میں سے ایک سال ہے۔ کہتے تو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امامت کی کتنی قسمیں ہیں اور 12 امام رضی اللہ عنہم کس قسم میں داخل ہیں؟ بینو تو جرو۔ اس کا جواب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، امام نماز تو حسب شرائط معلومہ فقہ عام سنی مسلمان ہو سکتے ہیں، یعنی جو صحیح العقیدہ سنی ہو امامت اس کی ویلڈ ہے، ایک وہ امام ہیں۔ اور امام فی الدین ہر عالم کبیر و جلیل ہادی اللہ ہے۔ کوئی بھی صحیح العقیدہ عالم جو راسخ العلم بھی ہے، راسخ العقیدہ بھی ہے، وہ اپنے بعض و تقاریر کے ذریعے سے قوم کی امامت کرتا ہے، قوم اس کو امام مانتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے اکابرین میں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کو امام مانا ہے کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اس طرح پیش کیا ہے جس طرح کہ اہل علم نے سمجھا ہے کہ یہ منشاء الہی یہی تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی امام کہتے ہیں، اور جو عام علماء کرام کو بھی امام کہا گیا وہ اسی سینس میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکام کی طرف صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ ان میں مجتہدین متورعین کو خصوصیت حاصل ہے، لیکن امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، ان کو اس بارے میں خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ان مسائل میں جن میں کہ پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بعد میں پیش آئی ہے کوئی بات، تو پھر اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تلاش کیا ہے، تو جب اس میں لفظوں میں وہ بات نہیں نکلی تو انہوں نے اس سے استنباط کر کے اس سے حکم نکال کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، جس کو قوم نے قبول کیا ہے۔ آج تک وہ ان کے مجتہدات اسلام کے اندر ایک نصاب بن گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، اور ہر فن کا ماہر کامل اس میں امام کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام لغوی معنی ہے کہ فلاں آدمی ناوے کا امام ہے، جیسا امام عبد الرسول ہیں، ناوے کی آخری کتاب، ان کی کتاب متن متین جس کا نام ہے، مشکل ترین کتاب ہے، وہ ناوے کے امام تسلیم ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے باقی ائمہ منطق میں امام تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علامہ طبرانی کو منطق میں امام مانا جاتا ہے، جو ان کے استاد ہیں ان کو امام مانا جاتا ہے، جو سید علی بن محمد جرجانی کہا جاتا ہے، ان کو بھی منطق میں امام مانا جاتا ہے۔ تو کسی علم میں مہارت کی وجہ سے کسی کو امام کہنا، یہ بھی امام کہنے کا ایک سینس ہے۔ اور ایک ہے امام بوان امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین، جو کسی ملک کا سربراہ ریاست ہوتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کو کس معنی میں امام کہیں گے؟ یہاں انہوں نے بتلایا ہے کہ جو امام وقت ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہیں، وہ امام برحق ہیں، ان کا کام
سرحدوں کی حفاظت کرنا جی اور ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرنا، شرعی عدالتیں قائم کرنا، اور شرعی تعزیرات پر عمل کرنا اور کرانا، سبحان اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا اہتمام کرنا، جی اور نفاذ شریعت کرنا، اور کفارات کو واجب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ڈیوٹی ہوتی ہے سربراہ مملکت کی۔ وہ بھی خلیفہ، وہ بھی امام کہلاتا ہے۔ اس صفت کے امام جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد بلا فضل جناب عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جناب عثمان غنی ہیں، اس کے بعد جناب حیدر کرار ہیں، سبحان ان کے بعد جناب حضرت امام حسن ہیں۔ سبحان یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ جی اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 1 صدی پوری ہونے پر جن کو سربراہ مملکت بنایا گیا، انہوں نے تمامی اسلامی نظام کو ریوائز کیا، سبحان جو چیزیں غلط غلط اسلام میں داخل ہو گئی تھیں جی ان سے روکا اور قوم کو صحیح راستے پر ڈال دیا، اور یہ وہم دور کر دیا کہ خلافت راشدہ انہی کے ساتھ تھی، نہیں قیامت تک جو اس اصول پر عمل کرے گا وہ خلفائے راشدین میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسا امام مہدی آخر الزمان وہ بھی خلیفہ راشد ہوں گے، حالانکہ قرب قیامت کو چل کے ان کا ظہور ہوگا۔ سبحان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مکمل دسترس رکھنے والا اور احکام کو استنباط کرنے والا، جس کو کہتے ہیں انفر کرنا، جی یہ سیدھے ڈائریکٹلی لفظوں میں موجود نہیں ہے، جی لیکن ان میں تقاضوں کی وجہ سے یا علتوں کی وجہ سے یا اشاروں کی وجہ سے جی کوئی احکام ثابت ہوں، ان کو ثابت کرنے کا کام ان 5 نے کیا ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے کیا، اس کے بعد امام مہدی آخر الزمان کریں گے۔ سبحان 12ویں امام آل بیت کے حضرت امام مہدی آخر الزمان ہیں۔ جی سبحان تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جتنی قسمیں اماموں کی ذکر کی ہیں، 5 وقتہ نماز کا امام جو صحیح العقیدہ سنی ہو وہ امام ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جو کمال درجے کا عالم ہو اور کمال درجے کا وہ دینی کام کرے وہ بھی اپنے وقت کے امام، جیسے منطق کے اندر بدھو والے استاد سبحان اپنے وقت میں امام تسلیم ہوتے تھے، سبحان مولوی غلام محمد صاحب کوہٹوی اپنے وقت میں منطق کے امام سمجھے جاتے تھے، یا ان کے بعد مولانا میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بابا بندیالوی کے بھی استاد تھے، وہ منطق میں امام تسلیم ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد کوئی بھی آدمی کسی علم میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ملک کے بست و کشاد کا اختیار ہو اور قوم اس کو سربراہ مملکت قرار دے، وہ بھی امام ہوتا ہے، اس صفت کے امام۔ یہ 5 گزرے ہیں۔ سبحان یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت امام حسن کو امام نہیں تسلیم کرتا، خلیفہ نہیں تسلیم کرتا، جو حق یار 4 یار کہتے ہیں ان پر یہ اعتراض ہے، اگر خلیفہ سمجھ کے کہتے ہو تو حق 5 یار کہو، بے شک اور اگر آپ ان کو نبی پاک علیہ السلام کا صحابی سمجھ کہتے ہیں تو حق سب یار کہو۔ بے شک 2 نعرے اس کے مقابلے میں، یا حق سب یار یا حق 5 یار، سبحان نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ حق میں تمام صحابہ کرام شریک ہیں، سبحان تو اس لیے ان سب کو حق میں شریک رکھنا چاہیے۔ سبحان ہم تمام صحابہ کرام کو حق پر سمجھتے ہیں، اس لیے حق 4 یار کے بجائے حق سب یار کہتے ہیں، اور یا خلیفہ ہونے کی وجہ سے حق کہتے ہو تو پھر امام حسن کو بیچ میں شامل کرو۔ پتہ نہیں وہ خلافت کے دور کو کس طرح مکمل کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو خلیفہ جان کے، خلیفہ مان کے ان کے 6 مہینے کی خلافت ڈالیں گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث جس کو حدیث سفینہ کہتے ہیں، سبحان حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اس لیے اس حدیث کا نام ہی حدیث سفینہ ہے۔ سبحان تو اس کا معنی یہ ہوا کہ امام حسن کو خلیفہ نہ ماننا انتہائی گستاخی ہے، اور اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، امام ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے کہ اور کسی صحابی کی خلافت نص رسول اللہ سے ثابت نہیں سوائے امام حسین، امام حسن کے۔ امام حسن کو جو سرکار ہے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصرف بہ بین الفریقین العظیمین من المسلمین، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو پھر یہ کلمہ جو ہے نا ان کے درمیان صلح کرائے گا، یہ با اختیار کا نام ہے، بے اختیار کا نام نہیں۔ تو اس سے ہمارے علماء نے حضرت امام حسن کی خلافت ثابت کی ہے، تو امام حسن خلیفہ برحق ہیں۔ تو اس کے بعد رہ جاتی ہے بات ائمہ باطن، ائمہ اثنا عشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام فی الدین ہیں، یہ دین کے امام ہیں، ائمہ باطن ہیں، یعنی بظاہر امام کوئی اور ہے اور نظام باطنی میں خلافت باطنیہ میں امام کوئی اور ہے۔ تو حضرت سید محمود آلوسی بغدادی نے اپنی کتاب روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حیدر کرار خلافت باطنیہ کے میں سرکار کے خلیفہ بلا فضل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پہلے خلیفہ خلافت باطنیہ کے
حضرت قرار ہوئے، اور اسی کتاب کے اندر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ خلافت ظاہریہ میں اور خلافت باطنیہ میں مناسبت کیا تناسب ہے، دونوں اب ایک دوسرے کے سامنے رکھے جائیں تو کس کا درجہ کیا بنتا ہے۔ تو یہ سید محمود آلوسی بغدادی یہ مرید اور شاگرد ہیں شیخ خالد کردی کے، جو خلیفہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے۔ تو اس لحاظ سے یہ پیر بھائی ہیں امام شامی کے۔ وہ کہتے ہیں خلافت ظاہریہ چھلکے ہے، خلافت باطنیہ گودا ہے۔ تو اس کی ابتدا کب ہوئی؟ کہ جس دن سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے اسی دن سے یہ خلافت باطنیہ کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ سید محمود آلوسی بغدادی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جن صوفیاء نے کہا نا کہ حضرت قرار سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے یہ خلافت باطنیہ میں خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی سرکار کے درمیان اور مولا مرتضیٰ کے درمیان کوئی شخصیت حائل نہیں۔ خلافت ظاہریہ میں خلیفہ بلا فصل حضرت ابو صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت قرار ہیں، حضرت امام حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ خلافت ظاہریہ کے خلیفہ ہیں، اور ان کو اہل سنت والجماعت خلافت بلا فصل کہتے ہیں اور برحق ہے۔ لیکن حضرت قرار خلافت باطنیہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس پر حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغداد نے کہا ہے کہ خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جو بات حضرت امام احمد حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اے سلمان تمہیں پتہ ہونا چاہیے کنت انا و علی نورا واحدا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھے، یعنی تھے تو پھر تھے نا، ایک نور تو جبھی ہیں جب کہ وہ موجود تھے۔ کہا علی کا نور اور میرا نور ایک تھا، تو وہ اس لحاظ سے خلیفہ بلا فضل ہوئے۔ تو خلافت ظاہریہ میں خلیفہ بلا فضل اول حضرت ابو صدیق ہیں، خلافت باطنیہ میں خلیفہ بلا فضل جناب حضرت قرار ہے، اور یہ نقشبندی سلسلے کے کمال درجے کے درویش ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر وہ انہوں نے ایسے حقائق بیان کیے کہ ہر طبقے کے علماء نے کہا کہ اس شخص نے تفسیر کو مفقود ہونے سے بچا لیا ہے، اگر یہ نہ لکھتے تو شاید بہت سارے لوگ تفسیر سے محروم ہو جاتے۔ مگر یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں خلفائے باطنیہ ہیں، یہ انہوں نے پرانا چھاپا جلد نمبر 11 میں صفحہ 31 میں جو بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ اہل بیت ائمہ اثنا عشرہ رضی اللہ عنہم امام فی الدین ہیں، یہ دین کے امام مانے جاتے ہیں۔ تو دین جن کا مشترک ہے نا ان سب کے یہ امام ہیں، ائمہ باطن ہیں، سب اپنے وقت کے غوث اور کتب میں ہیں، کتب الاقطاب ہے۔ جس کا عقیدہ باطل ہو وہ کتب ہوتا ہے، کتب وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور کتب بھی ایسے ہیں کہ ابھی میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کی مکتوبات سے جلد سوم کے والا جاتا کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے تمام دنیا میں ولایت تقسیم کیا ائمہ اہل بیت نے، جیسا کہ جناب صاحب پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر اس آئے کے تحت کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ بتایا ہے کہ فیضان ولایت جناب علی مرتضیٰ سے پہلی امتوں میں بھی ہوا، اس امت میں بھی، اور اس امت میں آپ کی اولاد کے جو ائمہ اہل بیت ہیں انہوں نے ولایت تقسیم کی ہے، اور آخری امام ان میں اصل عسکری تھے، اور ولایت کی تقسیم میں آخری آدمی حضرت غوث پاک ہے، وہ والا ذالک المنصب الی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن تک وہی اس منصب پر فائز رہیں گے۔ یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہے، کنتم خیر امت کی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 اس کے اندر یہ واقعہ عبارت پوری موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ائمہ اہل بیت ائمہ باطن ہیں، ایک ظاہری نظام ہے ایک باطنی نظام ہے۔ ظاہری نظام کا کام ہے اسلام کے جو ظاہری اسٹرکچر ہے، نفاذ شریعت ہے، تعزیرات کا قیام ہے، مدارس کا قائم کرنا ہے، دینی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، آرمی موبلائز کرنی ہے، اور لوگوں کو اسلام کا پابند کرنا ہے، جو اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو سزا دینا ہے۔ تو تمام اسلامی نظام کو عملاً دنیائی اسلام میں نافذ کرنا یہ کام ہے خلیفہ ظاہر کا۔ لیکن خلیفہ باطن کب روحانی تربیت کرتے ہیں، جس چیز کو جس عہدے پر لے جانا چاہیں خدا کی طرف سے معمور ہوتے ہیں تو پھر وہ ان لوگوں کو روحانی طور پر فیض پہنچاتے ہیں۔ بظاہر ملاقات نہیں ہوتی لیکن فیضان پہنچتا رہتا ہے، جیسا کہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے نہیں ہوئی، وہ صرف آپ کے گھر کا پانی بھرتے رہے۔ تو تمام نقشبندیہ عالیہ سلسلے کے
سب سے زیادہ عظیم امام وہ ہیں، لیکن وہ ائمہ باطن میں سے ہیں۔ تو تربیت ان کی کس نے کی ہے؟ جو امام باطن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ائمہ باطن میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے باطنی طور پر ان کو فیضان دیا ہے۔ اور جیسا ان کے مرید شیخ ابوالحسن خرقانی، ان کو فیضان دیا باجد بستامی نے۔ حالانکہ باجد بستامی جو 269 میں آپ کا وصال ہوا اور 304 میں ولادت ہوئی ہے شیخ ابوالحسن خرقانی کی۔ پیر اور مرید کی ولادت اور وفات کے درمیان 33 برس کا زمانہ حائل ہے۔ تو اب وہ امام باطن تھے، اس لیے وہ فیضان باطنی طور پر ان کو پہنچاتے رہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی جلد نمبر 11 پرانا چھپا ہوا ہے، تو صفحہ اس کا 31 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کتب الاکتاب ہیں، تو اگر یہ ان کا عقیدہ خراب ہوتا تو یہ کتب الاکتاب ہوتے ہیں؟ معلوم ہو وہ سارے عالم اسلام کے عقیدہ اسی کا ٹھیک ہے جو ان کا ماننے والا ہے، جو ان کو نہ مانے پکا بے ایمان ہے، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور یہ سب لوگوں نے لکھا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے محبت اہل بیت یہ مستحب یا سنت نہیں ہے، یہ واجبات شرعیہ میں سے۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر آل البیت، اس کے اندر صفحہ 5 پر ابن تیمیہ نے لکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی شریف کے اندر لکھا کوئی بھی عبادت ہے وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کسی مقبول نہیں ہوتی جو بے ایمان ہو، ایماندار ہو بخواہ کتنا بھی گنہگار ہو اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی نمبر 11 میں جلد نمبر 11 کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، سب اپنے اپنے وقت کے غوث و کتب الاکتاب ہوئے ہیں۔ یہ غوث اور کتب کی اصطلاح جو ہے اس میں کنفیوژن ہے۔ سید شریف الدین جرجانی نے جو کہ منطق کا امام مانا جاتا ہے، فلسفے میں امام مانا جاتا ہے، انہوں نے کتاب تعریفات لکھی ہے، اس کے اندر بتایا کہ غوث اور کتب ایک ہی شخص کا نام ہوتا ہے۔ یہ نام کا فرق بعض صوفیہ کے ہاں غلط فہمی سے 2 مختلف شخصوں کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، وہ کہنا واقعہ یہ ہے وہی کتب ہوتا ہے اور وہی غوث ہوتا ہے۔ اور علامہ شامی نے جو 16 رسالے لکھے اس میں رسالہ نمبر 2 میں صوفیہ کا قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی کتب کمال یا کتب مدار جناب سیدہ خاتون جنت ہے۔ یعنی اسلام کے باطنی ڈھانچے کی حفاظت کرنا یہ خلفائے باطنیہ کا کام ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت جو ہے ان کو امام مانا جائے اور ائمہ باطن مانا جائے اور تربیت کا کرنے والا مانا جائے کہ لوگوں کو روحانیت کے بارے میں مددگار ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ڈوبنے لگا کہ یا علی پہنچیو، اس وقت جناب علی مرتضیٰ کی امداد پہنچے۔ تو اس طرح سے نظام باطنی میں ان کا کردار ہوتا ہے، مشکل وقت میں کام آنا، کسی کے پکارنے للکارنے پر اس کی امداد کو پہنچنا اور روحانی طور پر رہنمائی کرنا کہ اب تمہاری عبادت یہاں تک پہنچی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ ہزارہ درویشوں کو جو سبقی ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہفتہ تم جا کر کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں گزارو تو تیری اگلی منزل طے ہوگی۔ تو اس طرح کا نظام باطنی نظام ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ائمہ جن کے پاس نظام شریعت کا نفاذ بھی اور باطنی فیضان بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس، امام حسن مجتبیٰ کے پاس، پھر امام مہدی آخر الزمان کے پاس اکٹھے ہوں گے۔ یعنی ظاہری فیضان علم بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہوگا اور باطنی نظام بھی۔ اور ان کے بارے میں کافی اچھے اچھے لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن جب بات کرو تو بدعت پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے نہیں، ناراض ہو جاتے۔ حضرت محمد بن رسول مدنی انہوں نے کتاب لکھی ہے الاشاعہ فی اشراط الساعہ، اس کے آخری صفحات پہ لکھتے ہیں کہ امام ابن سیرین کا قول ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں شیخین کریمین سے افضل ہو گئے۔ یہی بات ہے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی مہدی نام کتاب کے اندر لکھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی بے تیرا آگے پیچھے کرتے لیکن کر نہیں سکتے، کیونکہ کہاں سید شریف جرجانی اور کہاں حضرت سید محمد بن رسول مدنی۔ محمد بن رسول مدنی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے جو اشیات حوی لکھا ہے، کمال درجے کی تعریف ان کی ہے۔ انہوں نے علی حضرت جناب ابو طالب کے ایمان پر بھی کتاب لکھی ہے اور کمال درجے کے اس کے اندر تحقیقات ہیں۔ انہوں نے لکھا ابن سیرین کا قول ہے، ابن سیرین جو ہے یہ صحابہ کے دور میں ہے، تابعین میں سے، لیکن ان کے قول پر فتویٰ چلتا تھا، صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے، کئی مرتبہ صحابہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہو جاتا تھا اور ان کی بات تسلیم ہوتی تھی۔ امام ابن سیرین ان لوگوں میں سے ہیں کہ اپنے دور میں اگر اجماع میں ان کو شریک نہ کیا جائے تو اجماع منعقد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مسئلہ ہمارے اصول فقہ کے اندر موجود ہے۔ اگر تابعین میں سے کوئی آدمی اس مرتبے پر آ پہنچے کہ وہ مجتہد ہو
تو اس کے اختلاف سے اجماع پر اثر پڑتا ہے. تو یہ ابن سیرین ان لوگوں میں سے. اور آگے چل کر کے انہوں نے ملا علی قاری کا قول بھی نقل کیا ہے. ملا علی قاری نے بھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بعضات پر کتاب لکھی ہے. انہوں نے ملا علی قاری کا حوالہ دیا ہے کہ ملا علی قاری بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان شیخین کریمین سے جناب ابو بکر صدیق جناب عمر فاروق دونوں سے افضل ہوں گے. بھائی کیوں؟ کہا ان کو نبی پاک علیہ السلام نے کہا خلیفہ رسول. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان خلفاء کا نام سرکار کے بیان میں سرکار کے ریکارڈ میں خلیفہ رسول کے طور پر ہے، لیکن حضرت امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں سرکار پر خلیفۃ اللہ ہے. تو اس نتیجے پر پہنچے ملا علی قاری، کہتے ہیں خلیفہ رسول کتنا بھی بڑا ہو لیکن خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہوگا. اور خلافت ظاہری اور خلافت باطنیہ دو جگہ جمع ہوئی ہے، ایک حضرت مولا علی اور ایک امام حسن. ان کے موقع پر ان کے پاس خلافت ظاہریہ بھی ہے، خلافت باطنیہ بھی ہے، اور ایک کٹھی ہوگی امام مہدی آخر الزمان کے پاس. یہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ جلد نمبر 11 پرانا جو چھپا ہوا ہے، سوا نمبر اس کا 31 ہے، میرے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے فوٹو اسٹیٹ کر سکتا ہے. اور ایک آپ کے پاس فتویٰ آیا ہے کس جگہ سے، سیتاپور سے، ضلع سیتاپور، محلہ قزیارہ، مسئلہ الیاس حسین، اور 23 ربیع الاخر سن 1336. یہ بھی آپ کے وصال سے کچھ سال پہلے عمل میں آیا ہے. یہ سوال ہے 12 امام جن کے نام عوام میں مشہور ہیں، ان میں باستثناء جناب امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت امام مہدی کے کسی اور امام کی نسبت صحیح حدیثوں میں اشارتاً یا صراحتاً کوئی خبر آئی ہے. امامت ان کی ولایت کے درجے میں ماننا چاہیے. ان کے عقائد و احکام و اعمال وغیرہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کے مشابہ تھے یا سب سے الگ، یہ خود مجتہد تھے یا مقلد. بعض اعمال و جعفر وغیرہ کی کتابوں میں ان کے اقوال ملتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہیں؟ بعض کا یہ اعتراض ہے کہ سیاق کی کتابوں میں ان کی روایتیں بہت کم لی گئی ہیں، حالانکہ ان کا خاندانی علم تھا، ان سے زیادہ دوسروں کو کہاں تک واقفیت ہو سکتی ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں ان کے حالات لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جو لکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کا کوئی حدیثوں میں ثبوت آیا ہے ان اماموں کا. اس کے جواب میں حضرت اعلیٰ حضرت میری فرماتے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت بتصریح نام گرامی صحیح حدیث میں ہے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان سے ہمارا سلام کہنا. سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ طلب علم کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. انہوں نے ان کی غایت تکریم کی. اب یہ ثابت کرنے لگے کہ ائمہ اہل بیت کا حدیث میں ذکر آیا ہے. کہتے ہیں وہ سب سے بڑی سند ان کے نزدیک ہے. کہتے ہیں جو حضرت محمد باقر پڑھنے کے لیے آئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس، مجتہد مجاہدین صحابہ میں سے ہیں اور علی مرتضیٰ کو افضل سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں، مستند اور معتبر شخص ہیں. اگر یہ کوئی ایسا گناہ ہوتا جس کی وجہ سے آدمی ڈسکوالیفائی ہو جاتا تو پھر یہ سارے مجتہدین جو حضرت مولا مرتضیٰ کو افضل سمجھتے تھے ان کے فتوے نہ لیے جاتے، ان کی حدیثیں نہ لی جاتی. حدیثیں تو اکرمہ کی بھی لی ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کو کافر کہتا تھا. کتنی فراغ دلی ہے تمہاری. وہ شخص جو سب سے پہلا مسلمان ہے اس کو کافر کہنے والا، اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے حدیث لینا درست ہے، اور بخاری بھری ہوئی ہے اکرمہ کی روایتوں سے. کہتے ہیں جو حضرت محمد باقر آئے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، ملاقات کی، پھر روزانہ آتے. حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اشیاء العلومات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں جس وقت آتے اس وقت آپ کی نگاہ بہت کم ہو چکی تھی، تو ایسا کرتے از گریبان شمی گرفت، ان کو گریبان سے پکڑتے اور بسوئے خیشمی کشید، ان کو اپنی طرف کھینچتے اور پر گردنش بوسہ میداد، اور آپ کی گردن پر بوسہ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اے ابن رسول، اے رسول کے بیٹے. حالانکہ رسول کے بیٹے تو نہیں تھے، یہ امام زین العابدین کے بیٹے تھے، لیکن بیٹے کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، وہ بدرجہ اولا بیٹا ہوتا ہے. اے رسول کے بیٹے، میں تجھ سے رسول پاک علیہ السلام کی خوشبو اور مہک کو محسوس کرتا ہوں. جب میری آنکھیں ٹھیک تھیں، میں بینا تھا، سرکار سے ملاقات کیا کرتا تھا، جب آپ کی دست بوسی کرتا تھا، جو ان کے ہاتھوں سے خوشبو ملتی تھی، تیرے ساتھ ملاقات میں وہ خوشبو ملتی ہے. کہا سرکار نے فرمایا میرا اس کو سلام کہنا، اور کہنا کہ تم دونوں سے، یہ حسن حسین دونوں کے اولاد میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا.
اور یہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں بشارت ہے، تم دونوں سے بہت سارے لوگ پیدا فرمائے گا۔ امامت اگر بمان مقتدا فی الدین ہے ہونے کے ہے تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی امامت کے بارے میں کیا اعتراض ہے؟ ان کے غلاموں کے غلام جو ہے امام ہیں۔ حضرت علامہ جامی کمال درجے کا درویش عالم دین ہے، ان کے صاحبزادے ضیاء الدین کسی سے پڑھنے کے لیے گئے تو جب ملاقات کی تو ان کو خیال تھا میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ جب جامی کا نام لیا تو مولوی صاحب نے کہا وہ جو نظمیں وغیرہ لکھتا رہتا ہے، وہ جو شاعر ہے، آپ ازردہ ہو کے واپس آئے، اپنے ابا جان سے آ کے یہ شکایت کی، آپ نے قافیہ کی شرح لکھی، کہیں جا کر اس کو بتلاؤ۔ جب دیکھا تو کچھ پلے نہ پڑے، اس نے کہا ابھی جی کو اس کی شرح کرے، اس کی 2 مرتبہ تفصیل کی، آسان کیا، اس کے بعد آج وہ یہ شرح جامی پڑھی جاتی ہے، وہ اسی کا نام شرح جامی ہے۔ اور اپنے وقت کا سب سے زیادہ دشوار پسند شاعر علامہ اقبال مرحوم ہے، وہ کہتا ہے کشتہ انداز ملا جامعم، کشتہ انداز ملا جامعم نظم و نثر او علاج خامیم۔ میں ملا جامی کے انداز بیان کا مقتول ہوں، یعنی میں ان کا شیدائی ہوں، فدائی ہوں۔ جس آدمی نے منطق میں PhD کی، لاجک میں، جس آدمی نے ڈاکٹریٹ کی، وہ آدمی تو دلائل میں استدلال میں بادشاہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مرا از منطق آیت بوئے خامی دلیل او دلیل ناتمامی برویم بستر ہرا کو شاید دو بیت یاز رومی یاز جامی۔ کہتے ہیں مجھے منطق سے استحکام نہیں ملا، مجھے منطق کے دلائل سے کچا ہونے کی بو آئی ہے، اور پھر جو میں الجھ جاتا ہوں منطق اور فلسفے کا امام ہونے کے باوجود مجھے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وقت میں برویم بستر ہرا کو شاید دو بیت یاز رومی یاز جامی، رومی کے 2 شعر پڑھتا ہوں تو یا جامی کے 2 شعر پڑھتا ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ان سب کے بارے میں بشارت ہے جو سرکار نے فرمایا نا میرا اس کو سلام کہی ہو اور کہنا تم دونوں سے اللہ تعالیٰ بہت لوگ پیدا کرے گا، اور ان سب حضرات کی بشارت موجود ہے۔ اس طرح کی بشارت نہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولاد کے بارے میں ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں ہے، نہ حضرت عثمان، نہ اور کسی صحابی کے بارے میں۔ صرف اگر بشارت ہے مولا علی کی اولاد کے بارے میں اور سلام بھیجا ہے۔ اب مدتیں بیتی ہیں، ان کا غالباً سن 78 میں وصال ہوا ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ تو یہ حضرت امام محمد باقر جو ہیں یہ ان کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار نے سلام بھی دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تم دونوں سے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگ پیدا کرے گا۔ تو کہا ان سب حضرات کی بشارت ہے، یہ جو سرکار کا سلام کہنا ہے اور سلام کے ساتھ بشارت کے کلمات ہیں، ان میں ائمہ اہل بیت کے بارے میں بشارت ہے۔ امامت اگر بمان مقتدا فی الدین ہونے کے ہے، اگر اس سے مراد اسلام میں رہنما ہونے کے معنی میں ہے تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہیں۔ اعلیٰ نے کیسے خوبصورت تعبیر کی ہے، وہ صرف امام نہیں ہیں، ان کے غلاموں کے غلام بھی بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ اعلیٰ حضرت کا نقطۂ نگاہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں واضح ہوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اصطلاحی مقامات ولایت مقصود ہے کہ ارغوز کے 2 وزیر ہوتے ہیں، عبد الملک اور عبد الرب، انہیں امامین کہتے ہیں، تو بلا شبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے، جو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ خود غوث اور کتب آگے قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ اس بارے میں تحقیق کیا ہے کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک کا نام عبد الملک اور ایک کا نام عبد الرب ہے۔ جب یہ خود امام ہوئے، کتب ہوئے، تو ان کے غلام وہ بھی امام کہلاتے ہیں۔ ایک امام کا نام ہے عبد الرب، دوسرے کا نام ہے عبد الملک، تو پھر آپ کے غلاموں کے غلام بھی امام ہیں۔ بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ اگر خلافت سے مراد امامت عامہ ہے جیسا کہ ابو صدیق ہے، تو ان 12 اماموں میں سے ہمارے نزدیک کوئی ایسا امام نہیں ہے۔ ان میں جن اماموں کا نام لیا ہے حضرت مولا مرتضیٰ اور جناب امام حسن، اور آخر میں آئے گا امام مہدی آخر الزمان۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کیا تلاش کرتے پھرتے انکار اہل بیت کے چکر میں کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ائمہ اہل بیت پر گفتگو کرتا ہے۔ یار پہلے کچھ جانو پھر بات کرو، جاننے سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے
اور اس کے بعد جو میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے وہ عبارت پیش کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وجہ استدلال کیا ہے؟ الناس یہ اس میں جمع ہے، اس میں جمع کے اول میں الف لام تعریف کا آئے تو سب نبیوں کے نزدیک وہ استغراقی ہوتا ہے، یعنی ہر فرد انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اولاد آدم میں جتنے لوگ انسان کہلاتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد وہ الناس کے زمرے میں آتی ہے، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لام جو ہے انتفاع کا ہے، للناس یہ وجہ استدلال ہے کہ لوگوں کے نفع کے لیے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امور معلل بالاغراض نہیں ہوتے، یعنی اللہ کا کوئی کام کسی غرض پر مبنی نہیں ہوتا۔ غرض سے مراد وہ غرض ہے جو کسی کی حاجت پوری کرے۔ اللہ کو نہ حاجت ہے نہ پورا کرنے کے لیے کسی کو پیدا کرے، مطلب نفع کے لیے۔ جیسا عارف روم فرماتے ہیں من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ پر بندگاہ جودے کنم، مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے تو مجھے کوئی فائدہ پہنچائے، بلکہ اس لیے ان کو پیدا کیا کہ عبادت کرے مجھے فائدہ حاصل کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یہ اعتراض وارد ہوتا تھا، تو اس کا جواب رومی رحمۃ اللہ علیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفع کے لیے نہیں مخلوق کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ تو اب چاہیے یہ کہ اس کے نمونے ملے۔ کہنے والے کا اعتراض یہ ہے کہ تمام اولاد آدم کے نفع کے لیے پیدا ہوئے تو ساری اولاد کو کیوں فائدہ نہیں پہنچا؟ دراصل قاعدہ یہ ہے جذب و انجذاب میں کسی میں کھینچنے کی طاقت ہو، کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہو تو پھر جذب و انجذاب کا قاعدہ لازم ہوتا ہے۔ سرکار کو رحمۃ اللہ عالمین کہا کہ نہیں کہا؟ سارے عالم کے لیے ان کو رحمت بنا کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ لیکن سارے عالم نے ان سے استفادہ کیا ہے، جیسے صدیق اکبر نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا، حیدر قرار نے کیا، اشرف بشرا نے کیا، حاضرین بدر نے کیا، حاضرین احد نے کیا، حاضرین احزاب نے کیا، حاضرین صلح الحدیبیہ نے کیا۔ یہ اس طرح کا نفع سارے جہان کو ملا ہے؟ نہیں، نفع ملنے کے لیے تو تیار تھا، ہم تو مائل کا بکرا میں کوئی مانگنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجودہ موسیٰ ہی نہیں، یہ فرق لگا۔ اس نے ان کو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا ہے لیکن لوگ اس استفادہ نہیں کر پائے، تو یہ قصور لوگوں کا ہے۔ ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ ستار کے اندر جتنی تاریں لگی ہوتی ہیں اگر وہ ڈھیلی ہوں تو آپ اس کے اوپر مضراب ماریں، جس کو چھلا کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو چھلا کہتے ہیں، اس کو عربی فارسی میں مضراب کہتے ہیں۔ تو ڈھیلی تاروں پر مضراب مارنے سے کوئی نغمہ دل سوز پیدا نہیں ہوتا، جب تک تاریں اپنی اصلی حالت میں نہ ہوں اس وقت تک مضراب مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا جب بندے کا اپنا ظرف اس فیض کو قبول کرنے کی اہلیت میں نہ ہو تو اس فیضان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک پختہ پتھر کو بارش سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ بارش جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ برستے ساری کائنات کو سیراب، ساری دنیا کو سیراب کرتی ہے، مگر پختہ پتھر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر انتظام نہیں ہے۔ تو اب آئیے حضرت امام ربانی مجد الرسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب مکتوبات شریف جلد نمبر 3 اور لیٹر نمبر 123 اس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ مولا مرتضیٰ اپنی ولادت سے پہلے تقسیم ولایت کرتے رہے ہیں۔ جیسا قاضی ثناء اللہ نے پانی پتہ نہیں لکھا نا، ما بلغ احد من الامم سابقۃ الی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام، کہتے پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ یا تم خیال کرتے ہو کہ قبروں میں جانے کے بعد ولی کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یار جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کچھ کر سکتا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ ماں کا پیٹ دراصل اس کی بقا کی دلیل نہیں ہے، ولایت اس کی بقا کی دلیل ہے، ولایت کا قاسم مولا مرتضیٰ ہے۔ تو یہی بات امام ربانی مجد الرسانی شیخ احمد سرندی نے کہی ہے، جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کو ولی بنایا جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء عقائد نے حتمی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جس قوموں کے عقائد غلط ہوں، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو نظر انداز کریں، اس وقت ان کے اندر ولی نہیں پیدا ہو سکتے۔ جو قوم ہدایت پر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہے اپنے کتب خانے نہ دکھائے، اپنے مسجدوں کے مینار نہ دکھائے۔ مینار تو مرزائیوں کے بھی ہیں لیکن ان کی مسجد کو مسجد کہنا حرام ہے۔ ان کے جتنے مندر ہیں یا گردوارہ ہے یا سنیگاگ ہے یا چرچ ہے، اسی طریقے سے ان کی عبادت گاہ کا نام عبادت گاہ مرزائیاں ہونا چاہیے۔ تو مسجدیں تو ان کی بھی جھوٹ موٹ کی بنی ہوئی ہیں، کتابیں تو ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ لوگ جب اندازہ کرتے ہیں فلاں نے اتنا دینی کام کیا ہے، وہ یار جس نے دین کو مانا ہے اس کا دین کا کام تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں کتابیں لکھنے سے ہو تو مرزا قادیانی نے کتابیں بہت لکھی ہیں اور مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں۔ کئی دوسرے لوگ ہیں
جن کا دین ایمان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، مسجدیں مدرسے بناتے جائیں گے، مگر فیصلہ کس طرح ہوگا؟ ہم کہیں گے مسجدیں نہ دکھاؤ، محراب نہ دکھلاؤ، مینار نہ دکھلاؤ، یہ تو مومنوں نے بھی بنا لی ہیں، کافروں نے بھی بنا لی۔ اگر اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہو، اپنی صفوں میں والی بغداد لاؤ، اپنے عقیدے کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہو، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی اپنی صفوں میں دکھاؤ، یہ کبھی نہیں دکھا سکو گے۔ نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ تو آج تک ان کے کرامات اور برکات دنیا کے اندر موجود ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو امام سمجھنا یہ تمام صوفیہ نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت امام ربانی مجد الثانی اپنی مکتوبات شریف میں، ان کے بعد پھر امام حسن یہ ولایت تقسیم کرتے رہے، اور اس کے بعد امام حسین کرتے رہے، اس کے بعد امام زین العابدین۔ امام زین العابدین جو ہے ان کا نام ہے علی، امام زین العابدین جو ہیں یہ علی بن حسین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ ہوئی ہے مصر میں، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تصوف کی اور طریقت کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصوف سلفی، ایک کا نام ہے تصوف سنی۔ تصوف سنی کے 4 شعبے، قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، یہ 4 مشہور سلسلے ہیں۔ آگے ان سے ان کی شاخیں تبدیل ہوئی ہیں، کئی شاخیں بنی ہیں، ایک ایک سلسلے کے 4 نام بن گئے، لیکن بنیادی طور پر یہی 4 ہیں۔ ان 4 کے تصوف کے بانی حضرت امام زین العابدین ہیں۔ جو ائمہ اہل بیت کو نہ مانے وہ اپنے آپ کو صوفی کہلاتا ہے کہ کوفی کہلاتا ہے۔ کوفی سے مراد میری وہ یزیدیوں کی جماعت ہے جنہوں نے اہل بیت کو کے ساتھ ظلم کیے تھے، وہ کہنا میرے امام حنیفہ کوفے کے رہنے والے ہیں، اور حضرت حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک بھی اسی ایریے میں ہے۔ تو کوفہ ہمارے نزدیک ایک معزز شہر ہے۔ 12 صوفی کہلاتے پھر چھوٹے بڑے صوفیوں کے عرس مناتے ہیں۔ آج تک کبھی تمہاری زبان سے امام زین العابدین کا نام نہیں سنا، حالانکہ صوفیہ کا ایک طریقہ کار چلا رہا ہے کہ شام کے وقت وہ اپنا شجرہ طریقت پڑھتے ہیں، اور اپنا ہمارا ذاتی تجربہ ہے، جتنی عبادت کی جاتی ہیں ان سب کے علاوہ ان کی تاثیر ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنے سلسلہ تعلیمات کے اپنے شیخ سے شروع کر کے سرکار تک پہنچاؤ، اس کا فیضان ہی الگ ہے۔ تو پھر تم کس کا شجرہ پڑھتے ہو؟ تم امام زین العابدین کو اگر بیچ میں سے نکال کے سرکار تک پہنچنا چاہتے ہو، نہ قادری پہنچے گا، نہ چشتی پہنچے گا، نہ نقشبندی، نہ سہروردی، راستے ہی میں لڑکھڑا کے رہ جاؤ گے۔ حضرت امام زین العابدین نے پھر یہ فیضان تقسیم کیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کیسا ظالم کوئی نظام ہوا ہوگا جس نے امام زین العابدین جیسے آدمی کو ہتھکڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ یہ اجرتی جرائم پیشہ اور پیشہ ور مجرم جو ہوتے ہیں، جو پیسے لے کے جرائم کرتے ہیں، جیسا دہشت گردی آج کل ہو رہی ہے، پتے خور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اس سے منتھلی وصول کرتے ہیں، یہ پتے خوروں کی عادت ہے۔ تو اسی طرح بیڑیاں ہتھکڑیاں ان کو لگائی جایا کرتی تھیں کہ جو اس طرح کے اجرتی جرائم پیشہ ہوتے تھے۔ تو امام زین العابدین جیسا عظیم انسان 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ نفل پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کے وصال کے بعد دیکھا گیا، جب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کی کمر پر نشان تھا، جیسا کوئی بڑا بوجھ اٹھاتا رہتا نا تو نشان بن جاتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ نشان آپ رات کے وقت راشن لے کے مختلف غریبوں کے دروازے پر چھوڑ کے آ جاتے تھے، وہ اٹھاتے تھے، اس لیے آپ کی کمر پر یہ نشان ہے۔ امام زہری کہتے ہیں میں امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ حرکت کرنے سے عاجز ہیں۔ تو امام زہری نے جب انہیں دیکھا تو بڑا انہیں افسوس ہوا۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری تمنا یہ ہے کہ میری جگہ تم ہوتے، کہ یہ میرے دل کی بات انہوں نے جان لی کہ میں نے کہا کاش یہ ہتھکڑیاں مجھے پڑی ہوئی ہوتی، یہ آزاد ہوتے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا۔ کہتے اس کے فوراً بعد آپ نے استعال سے پکڑ کے آپ کی ہتھکڑیاں ساری اتار کے ادھر رکھ دی، پیڑیاں ساری اتار کے ادھر رکھ دی۔ میاں صاحب نے اسی پر فرمایا ہے اوندی طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں۔ کیا خوبصورت بات امام میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اوندی طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ مطلب یہ ان کے اختیار کی بات تھی، لیکن وہ غیر انہوں نے استعمال نہیں کیا کہ وہ غیر اگر استعمال کیا جائے مسئلہ تو حل ہو جاتا تھا، لیکن وہ نمبر نہیں مل سکتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس غیر کو استعمال ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں اٹھ کے بعد میں عبد الملک کے پاس گیا یہی بات کرنے کے لیے کہ ان سادات کرام کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو۔
میں جب وہاں گیا دیکھا جناب امام زین العابدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی موجود تھے ادھر بھی موجود تھے۔ اولیاء اللہ کے لیے ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونا یہ کوئی محال بات نہیں ہے۔ یہ شریف جرجانی نے ابدال کی تفسیر میں تعریف میں لکھا ہے کہ ابدال کو کہتے ہیں ابدال اسی وجہ سے کہ وہ جو جاتا آگے پیچھے اپنی شکل کی شخصیت چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی بدل چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ابدال کہا جاتا ہے کہ ان کے بدل ایک سے زیادہ جگہ ممکن ہے۔ جیسا کہ بوجد الاسرار میں ہے، آپ کے ایک مرید نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا آج شام کا روزہ میرے پاس افطار کریں، مہربانی فرمائیں۔ آپ بادشاہوں کے پاس تو نہیں جایا کرتے تھے، غریب لوگ جو جھونپڑوں میں رہتے تھے نانے جمی کھاتے تھے وہ اگر دعوت اعتراض نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آؤں گا۔ دوسرا آیا آج شام کا روزہ میرے پاس افطار کر، آپ نے ٹھیک ہے۔ 72 آدمی آئے، 72 سے وعدہ کر لیا کیا جاؤں گا، لیکن رات تراویح کے وقت جب گئے تو جس کے گھر میں والی بغداد شاہ جیلان نے قدم رجا فرمایا وہ پھول نے سمائے، وہ ہر آدمی کو کہے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آج غوث پاک علی جناب رحمۃ اللہ نے میرے گھر میں آپ نے روزہ افطار فرمایا ہے۔ دوسرا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے آپ نے روزہ میرے گھر میں افطار فرمایا، تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ کہتے ہو، روزہ تو میرے گھر افطار۔ 72 آدمی بول پڑے، تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی، سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے، فلاں ان سب کے گھر میں روزہ افطار کیا اور ایک ہی وقت تھا روزے کا، ایک ہی بندہ تھا افطار کرنے والا، 72 گھروں میں اس نے افطار کر لیا۔ تو ثابت ہوا کہ امام زین العابدین ادھر قید خانے میں بھی موجود تھے، ادھر بادشاہ کے پاس وقت پر بھی موجود تھے۔ تو ائمہ اہل بیت کی بے شمار کرامات ہیں۔ اللہ حضرت قیاس جس وقت اہل بیت اطہار کے حامیوں کو بہت اذیت پہنچائی گئی، اس میں ایک عبدالرحمٰن نامی جس کا ذکر نبراز شرح عقائد نے کیا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کا مطلب مشہور تھا کہ یہ 15 دن تک یہ ایک ہی وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ انسانی حاجت انہیں مجبور کرتی ہے۔ ان کو حجاج بن یوسف نے کہا اس کو پکڑ کے جیل خانے میں بند کر دو، پکڑ کے ان کو جیل خانے میں بند کر دیا۔ 15 دن تک دروازہ نہ کھولا، 15 دن کے بعد جب دروازہ کھولا صحیح سلامت کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ 15 دن ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہوگا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ایسی میویت ہے، ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں، مجھے نہیں پتا نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں، مجھے نہیں پتا میں کدھر سے آ رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں، یاد الہی میں۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، حالانکہ وہ حامیان حیدر قرار کو کسی طرح معاف کرنے والا نہیں تھا، لیکن ڈر گیا۔ جو آدمی 15 دن لگاتار ایک ہی وضو میں نماز پڑھے وہ غیر انسانی صلاحیت کا انسان ہے۔ ان سے پوچھا گیا دوبارہ تمہیں یہ خوبی ملی کہاں سے؟ ان کا ملی حیدر قرار کی بارگاہ سے، ان کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہوں، ان کے اولاد کا ماننے والا ہوں، ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، اور میری صفت کے کئی ہزار آدمی دنیا میں اس وقت ہیں کہ جو میری طرح 15 دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام، امام حسن، امام حسین، پہلا امام علی مرتضیٰ ہے، تو 12 اماموں میں سے پہلے امام کا فیضان دیکھا۔ کل کائنات ممنون احسان ہے، کل کائنات میں جتنے ولی آئے ہیں اس نے بنائے، اس کے بعد قیامت تک جو اولیاء اللہ آئیں گے ان کے اولاد ان کو بناتی رہی ہے اور بناتی رہے گی۔ تو ائمہ اہل بیت کے بارے میں یہ تھا بیان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت ائمہ اہل بیت کا انکار وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ یار بریلوی کہنے کا کیا معنی ہے؟ اگر تم اس بریلی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر دو جو اعلیٰ فاضل بریلوی والی بریلی ہے تو پھر تو یہ بات ہماری ماننے کی نہیں ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تم نے بریلی کو نہ سمجھا ہے نہ پڑھا ہے، اگر پڑھا ہوتا تمہارا وہی عقیدہ ہوتا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور ائمہ اہل بیت کا فیضان ہمارے لیے عام کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی مجلس کا اہتمام راجہ ارشد کیانی صاحب جو مانچسٹر میں ہوتے ہیں انہوں نے، رمیز الحق صاحب نے، اور محمد حسین طارق اور ہمارے باقی جو رفقائے کار اور مریدین ہیں انہوں نے کیا۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آج کے کارائے خیر کا ثواب ان کے آبا و اجداد، ان کے ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی لوگ صحیح العقیدہ دنیا سے گزرے ہیں سب کے ارواح مقدسہ کو حساب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا۔ جو کچھ کلمات تھے وہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو دوستوں نے پڑھ کے مل کیے ہیں، جو اس وقت لیکچر میں آیات یا حدیث پڑھی گئی ہیں، اور جو ختم شریف کے لیے چیزیں تیار کی گئی ہیں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ان کا ثواب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما، نبی پاک علیہ السلام کی
تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت کے ارواح مقدسہ کو فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کو فرما، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر قرار، حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کو فرما، اور اشرا مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو فرما، تابعین، اتباع تابعین، میرے جتنے لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو فرما، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو فرما، بالخصوص حضرت غوث الثقلین پیروں کے پیر امام سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، داتا گنج بخش علی جویری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کا فرما، خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ کی عمر کا فرما، بابو جی صاحب گولوی، لال جی صاحب گولوی، دوسرے لال جی صاحب گولوی رحمۃ اللہ کی عمر کا فرما، حضرت سید پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، جماعت علی شاہ ثانی لسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی، شیخ احمد سندی، دیگر خواجگان سلان شریف جہاں جہاں بھی کہیں سب کے ارواح مقدسہ کو فرما، اور خواجگان مسعدی شریف، خواجگان بگار شریف، خواجگان ٹانگری شریف کی ارواح مقدسہ کو فرما، اور حضرت مولانا سراج الدین مسعدی شریف، اور خواجہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت خواجہ احمد سعید مدنی، حضرت مرزا مدر جان جانا، خواجہ صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما، اور خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ نور سلیمان توسی، خواجہ نور محمد ماروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین علیہ بابولائی، حضرت خواجہ میر اسمعیل سنجری، حضرت امیر خدا دہلوی، خواجہ گیسو دراز، سید نصیر الدین چراغ دہلوی، اور خواجہ قطب الدین عبدالقدوس گنگوئی، سید السادات سید پیر علی احمد صابر پیاک علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکے، فرید الدین مسعود گنج شکر، اور سید علاؤدین صابر پیاک علی کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحیم کی روح مبارک کو فرما، خواجگان کریام شریف کے ارواح مقدسہ کو فرما، خواجگان چورا شریف کے ارواح مقدسہ کو فرما، خواجگان ٹانگری شریف، خواجگان بگار شریف کے ارواح مقدسہ کو فرما، میرے قبلہ پیر مرشد سید پیر ولایت علی شاہ، مہتاب علی شاہ، شاہ حسین بادشاہ شاہ، حسنین علی شاہ، امیر علی شاہ، مردان علی شاہ، سلطان علی شاہ، شاہ محی الدین احمد، سید شمس الدین خان محمد، سید شاہ چراغ دہلوی، سید شاہ عبدالوہاب، سید شاہ عبدالقادر لاہوری، سید شاہ محمد غوث بالا پیر، سید زین العابدین ناگوری، سید عبدالقادر ثانی اچھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک کی جتنی اولاد گزری سب ارواح مقدسہ، حضرت موسیٰ پاک شہید، آپ کے والد سید احمد گنج بخش، حضرت سید عبدالرزاق ثانی کی عمر کو فرما، اے اللہ کل زمین پر جتنے اولیاء اللہ کے زمرے گزرے سب کے ارواح مقدسہ فرما، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خرودی، شداریہ، درکاویہ، دندراویہ، قبرویہ، اویسیہ، اور دیگر ثلاثہ اولیاء اللہ جو معلوم نہیں بھی سب کے ارواح مقدسہ فرما، میرے قبلہ پیر و مرشد سید پیر عالم شاہ، غفور حبیب شاہ، غفور شاہ، جلال شاہ، اور آپ کے خاندان کے جتنی خواتین عالیہ ایمان گزرے ہیں، میری مائی صاحبہ سیدہ بی بی جان فاطمہ، مائی سردار بیگم، مائی امام بی صاحبہ بی فاطمہ، دوسری بی فاطمہ، بھائی عجائب جان جس نے میرے طالب علمی کا کھانا پکانے سے ادھر عمر میں ساتھ ہوا، اور بھائی رحمت جان جس نے میرے رضائی پیش کی تھی، اللہ کرم سے عید کار خیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل سید ہاشم علی شاہ، حیدرآباد والے ہاشم علی شاہ، سید کاظم شاہ صاحب، سید کاظم شاہ صاحب، کاظم شاہ صاحب، سید کاظم شاہ صاحب، سید کاظم شاہ صاحب، کاظم شاہ صاحب حیدرآباد دکن کے رہنے والے کاظم شاہ صاحب گیلانی، ان کی عمر کو کے کار خیر کا صاحب ہوا، اور بالخصوص راجہ ارشد اس کے ننیال ددیال سسرال خیشوکار بیچتے بھی صحیح عقیدہ مسلمان گزرے سب کے ارواح مقدسہ کے ساتھ ہوا، جتنے لوگوں نے میری زندگی میں میرے دینی مہمات میرا ساتھ دیا ہے، مدرسے بنانے میں، مسجدیں بنانے میں، کتب خانے خریدنے میں، مناظرے لڑنے میں، جن جن لوگوں نے میری مدد کی، مولا کریم ان میں جو زندہ ان کے صحت انہیں برکت فرما، جو دنیا سے چلے گئے اللہ کریم آج کا ثواب ان کو بھی سال فرما، اے مولا کریم چودھری ندیم، چودھری محمد حنیف، اور چودھری محمد بشیر، اور
صدر عارف کے لیے محترمہ کی عمر کو کار ہے صاحب کا اصال فرما اور مولا کریم صدقہ پہ اتنا پاک کا جتنے لوگ مجھ سے تعلق رکھنے والے جس کی جو بھی کوئی نیک آ جاتا ہے پوری فرما بالخصوص آپ سے اشتیاق کو نظرین اولاد عطا فرما اور ذوالفقار کو اور میرا لانگریہ پاکستان میں یاسر اس کو چودھری محمد رمضان اللہ والے کو صالح نرینہ طویل عمر نیک وقت عطا فرما مولا کریم جس چیز کی جو بھی کوئی نیک آ جاتا ہے پوری فرما مشرق بعید میں سنگاپور ملایا انڈونیشیا اور ہانگ کانگ کمبوڈیا تھائی لینڈ برما ان ممالک میں جتنے بھی میرے محبت والے ساتھی ہیں سب کے آبا و اجداد میں جو صحیح عقیدہ گزرے سب کے رحم کر سکو آج کے کارۂ خیر کا ثواب سال فرما اور سب کی مشکلیں آسان فرما سب کی نیک کاجات پوری فرما اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے جو کلمات طیبہ پڑھے ان کی برکت سے پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما پاکستان کی معاشی مشکلات کو حل فرما اے اللہ دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما کشمیر کے مظلوموں مسلمانوں کے خون کا صدقہ کشمیر کو مکمل مسلمانوں کے واسطے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما اور اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما سرزمین ہند میں ایک بڑے سائز کا پاکستان بنا مولا کریم سب کی مشکلیں آسان فرما دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما اور روہنگیا مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما اور مغربی بنگال میں جو مسلمانوں کے 1 لاکھ کی تعداد میں نیشنلٹیز کینسل ہوئی ان کو بحال فرما اے مولا کریم فلسطینی مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما مولا کریم ترکی کو ترقی عطا فرما جو ان کے تیل کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں مولا کریم ترکیہ کو غلبہ تام عطا فرما اور اسی طرح سے اپنی رحمت کے چھینٹے پاکستان پر بیمار ان کی معاشی غربت کو دور فرما مسلمانوں کے مسائل حل فرما صلی اللہ تعالیٰ میری صحت واسطے اللہ مجھے شفا جلا کا عطا فرمائے اللہ مشکلیں آسان فرمائے میرے بیٹے کو اللہ فرمائے اور نگرانی کو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی قوت گوئی کھول دے اور اسی طریقے سے حسن عسکری گنگا ہے کافی باتیں کرنے لگا وہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان فرمائے کل دے مشکلات